السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 49 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ 35ویں باب سے اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنانے کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ فرمان الہی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے اور مددگار بنا لیے ہیں، لکڑی کے گھڑے کے جیسی ہے جو بہت ہی بودا اور کمزور ہوتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی دولت مند کی آس کی، دولت کی وجہ سے تعظیم کی، اس کا 2 حصہ ایمان برباد ہو گیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالی سخت ناراض ہوتا ہے اور عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مفسرین اکرام کا امام کے طے کرنے میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی امام سے مراد نامہ اعمال لیتے ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور جس شخص کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔ حضرت زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ امام سے مراد اللہ کی کتابیں ہیں، اور لوگوں کو اے تورات والے، اے انجیل والے اور اے قرآن والے کہہ کر بلایا جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ امام سے مراد نبی ہے، لوگوں کو یوں بلایا جائے گا، اے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں آؤ، اے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں آؤ، اے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں آؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ امام سے مراد امام عصر یعنی امام وقت ہے، جس کے روکنے سے وہ رک جاتے تھے اور جس کے حکم پر وہ عمل کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو ہر خائن کو جھنڈا دیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں بن فلاں کی خیانت کا جھنڈا ہے۔ ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، لوگوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے جسم کو 60 ہاتھ لمبا کر دیا جائے گا، اس کے سر پر چمکدار موتیوں کا تاج رکھا جائے گا، اس کا چہرہ انتہائی روشن ہوگا، پھر وہ اپنے دوستوں کی طرف جائے گا جو اسے دور سے دیکھ کر کہیں گے، اس کے مرتبے میں اضافہ فرما اور ہمیں بھی ایسا ہی مقام عنایت فرما۔ جب وہ ان کے پاس آئے گا تو کہے گا کہ تمہیں خوشخبری ہو، تم میں سے ہر ایک کو یہی مقام ملے گا، اور کافر کا منہ کالا کر کے اس کا قد
آدم علیہ السلام کے قد کے برابر 60 ہاتھ کر دیا جائے گا اور اسے ظلمت یعنی تاریکی کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے گا، وہ اسے دیکھ کر کہیں گے، اے اللہ، ہم اس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں ایسے انجام سے بچا۔ وہ ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے، اے اللہ، اسے رسوا کر۔ تب کافر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے، جب زمین زلزلے سے ہلائی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ نکال ڈالے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین نیچے سے ہلے گی اور اس کے پیٹ میں جتنے مردے اور دفینے ہیں سب کو باہر نکال دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اور فرمایا، جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ ہر مرد اور ہر عورت کے ہر اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پشت پر کیا گیا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر گناہ سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے، اور جو شخص بھی اس پر کوئی عمل کرتا ہے وہ اس کی قیامت کے دن خبر دے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 35واں باب مکمل ہوا۔ اب آئیے نئے باب یعنی 36ویں باب کا آغاز کرتے ہیں۔ سور پھونکنا، جسموں کا حشر و مرنے کے بعد اٹھنا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں کیسے سکون پاؤں جبکہ سور والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے ہوئے ہیں، پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان اللہ تعالی کے فرمان پر متوجہ کر رکھے ہیں کہ اسے کب سور پھونکنے کا حکم ملے اور وہ سور پھونکے۔ سور پھونکنا، جناب مقاتیل رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ سور ایک بوق یعنی قرنا سینگ کی طرح ہے، جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل کی طرح اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس سور کے سر کی گولائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ حضرت اسرافیل ٹکٹکی باندھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو شدت اضطراب یعنی بے چینی سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل کے سوا زمین و آسمان کے سب جاندار ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ ان تینوں فرشتوں کی روح بھی قبض کر لیں۔ اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام کو بھی فنا سے ہمکنار کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ سور پھونکنے کو 40 سال گزر جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ عزرائیل کو زندہ کرے گا اور وہ اٹھ کر دوبارہ سور پھونکیں گے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے اور دوبارہ زندہ ہونا دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب سے اسرافیل کو پیدا کیا گیا ہے، سور اس کے منہ میں ہے اور وہ ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے رکھے حکم خداوندی کے انتظار میں ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ اور سور پھونکے جانے کے وقت سے ڈرو۔ اس وقت میں لوگوں کی ذلت اور رسوائی اور عاجزی
یعنی بیچارگی کو سوچو، جبکہ دوسری مرتبہ سور پھونک کر انہیں کھڑا کیا جائے گا اور وہ اپنے متعلق اچھا یا برا فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے۔ اور اے انسان، تو بھی ان کی ذلت اور پریشانی میں برابر کا شریک ہوگا، بلکہ اگر تو دنیا میں آسودہ حال اور دولت مند ہے تو جان لے کہ اس دن دنیا کے بادشاہ تمام مخلوق سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہوں گے، اور وہ چینٹیوں کی طرح روندے جائیں گے۔ اس وقت جنگلوں اور پہاڑوں سے درندے سر جھکائے قیامت کی ہیبت سے سہمے ہوئے اپنی ساری درندگی اور وحشت بھول کر لوگوں میں گھل مل جائیں گے۔ یہ درندے اپنے کسی گناہ کے سبب نہیں، بلکہ سور کی خوفناک آواز کی شدت کی وجہ سے زندہ ہو جائیں گے اور انہیں لوگوں سے خوف اور وحشت تک محسوس نہیں ہوگی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اور جب وحشی جانور اٹھائے جائیں گے، پھر شیطان اور سخت نافرمان اپنی نافرمانی اور سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے انتہائی ذلت سے اس فرمان الہی کی تائید میں حاضر ہوں گے۔ پس قسم ہے تیرے رب کی، ہم انہیں شیطانوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے، پھر انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ ذرا سوچو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اور جب لوگ قبر سے اٹھانے کے بعد ننگے پیر اور ننگے بدن قیامت کے میدان میں، جو ایک صاف و شفاف زمین ہوگی جس میں کوئی ٹیڑھا پن و ٹیلا نہیں ہوگا، آئیں گے، اور اس پر نہ کوئی ٹیلا ہوگا کہ انسان اس کے پیچھے چھپ جائے، نہ کوئی گھاٹی ہوگی جس میں انسان چھپ جائے، بلکہ وہ برابر زمین ہوگی جس پر لوگ گروہ کے گروہ لائے جائیں گے۔ بے شک رب ذوالجلال عظیم قدرتوں کا مالک ہے، جو روئے زمین کے گوشے گوشے سے تمام مخلوق کو ایک ہی میدان میں سور پھونکنے کے وقت اکٹھا کرے گا۔ دل اس لائق ہیں کہ اس دن بے قرار ہوں اور آنکھیں خوف زدہ ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم اسی باب سے مزید کچھ باتیں کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور مکاشفۃ القلوب کے ان ایپیسوڈز کو آپ اپنے دوست احباب میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ 50ویں ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔